بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا یہ خاصہ ہے کہ ذرا سی تکلیف پڑتی ہے تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے۔ جب ذرا سی خوشی کا لمحہ آتا ہے وہ اس کو بھی پھیلاتا ہے کہ میں سارے کا سارا خوش ہو گیا، حالانکہ اس میں خامیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں بدستور موجود ہوتی ہیں، باوجود اس کے کہ خوشی کا لمحہ آ گیا ہو۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ اشفاق صاحب کی زبانی۔ میرا پوتا چھوٹا وہ آ رہا تھا، گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اسے گود میں اٹھا کر بازو پر بٹھایا۔ میں نے کہا، دیکھو یار کتنا اچھا موسم ہے، ذرا باہر نکلو دیکھو۔ اس دن موسم بہت اچھا تھا، ہمارے بڑے بڑے شیشے تھے، آگے درخت لہلہا رہے تھے، پودے لگے ہوئے تھے بانس کے جو زیادہ خوبصورت لگتے تھے، کالے سیاہ بادل تھے، ان کے اندر سے بادلوں کی قطاریں جا رہی تھیں۔ میں چاہتا تھا کہ میرے پوتے کو حسن و جمال میں دلچسپی ہو، وہ دیکھے اور اس کو پسند کرے، بجائے اس کے کہ وہ لکڑی کے اور پلاسٹک کے واہیات کھلونوں سے کھیلے جن میں زیادہ قاتل اور حملہ کرنے والے ہیں۔ پتہ نہیں آج کل ان کو کیا کہتے ہیں، عجیب و غریب۔ ان سے کھیلتا رہتا تھا۔ جب میں نے اسے گود میں اٹھا کر کہا، دیکھو باہر کا منظر اور اس کا حسن، یہ بادل اور پرندے اور یہ درخت اور یہ لہلہاتی شاخیں، تو وہ بالکل نہیں دیکھ رہا تھا، اور گھٹن سی تھی اس کے اندر، اور ایک ہی جگہ اس کی نگاہیں مرکوز ہیں، اور گھبرایا ہوا ہے، اور میرے گود میں چڑھا ہوا ہے۔ میں نے جب اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا تو وہ شیشے کے پار ہی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ کیا مسئلہ ہے، اتنا معصوم بچہ اور یہاں پر پھنسا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ جو بڑا سا شیشہ جس میں سے اسے جمال اور خوبصورتی سے متعارف کروا رہا تھا، اس شیشے کے ساتھ ایک مری ہوئی مکھی چپکی ہوئی تھی، مر گئی ہوگی کبھی، جیسے ہم کہتے ہیں چھی لگی ہوئی تھی۔ اس نے سب کچھ چھوڑ کر، ساری کائنات چھوڑ کر، سارا حسن و جمال چھوڑ کر اپنی نگاہیں اس چھچھی پر مرکوز کی تھیں، اور منہ بسور کے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ دنیا جو ہے ساری کی ساری چھچھی ہے، اور مری ہوئی مکھی ہے، اور نالائق چیز ہے، اور میں ان ساری چیزوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا جن سے میرا دادا مجھے کرانا چاہتا ہے۔ تو جب یہ مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں، ان کا ایک حصہ، بالکل چھوٹا سا فریکشن آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن ہم نے وہ دھبا پھیلا کر اتنا وسیع تر کر لیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ہمارے اختیار میں نہیں رہتا، اور وہ پھر پھیلا ہوا دھبا ہمارا حکمران بن جاتا ہے، اور جہاں جہاں چاہتا ہے ہم کو اٹھائے پھرتا ہے۔ اگر اللہ کی ذات اور اس کے افعال کو جاننے کی آرزو ہے تو پھر اس کے احکام کے اندر داخل ہونا پڑے گا، اور اس فریکوینسی کو حاصل کرنا پڑے گا جس فریکوینسی کو پکڑ کر اچھی طرح سے اختیار کر کے ہم ان افعال کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔